تو جس کام کو امام نے جیسے بتایا نا ویسے کیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ حضور سے جب کوئی حدیث پڑھتے تھے نا, میں آؤں گا اس عزاداری کے سلسلے میں, ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو, لیکن میں نے کہا جو کام امام نے جیسے بتایا ویسا کریں. صحابہ کرام جب حضور سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اگر حضور نے وہ مسکرا کر کہی ہے حدیث تو وہ بھی آگے مسکرا کر اسے آگے بیان کرتے تھے تاکہ وہ لہجہ پورا رہے, وہ کیفیت وہ جتنا ہو سکے منتقل کر پائیں. اگر حضور نے کوئی بات غضب کے عالم میں کہی ہے تو وہ بھی اسی لہجے میں اس کو بیان کرتے تھے تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ رسول اللہ نے کس کیفیت میں اس حدیث کو کہا تھا. آپ کی توجہات چاہتا ہوں, نبی نے علی کو مولا کیسے بنایا تھا؟ اگر آپ علی کی مولائیت کا اعلان کما حقہ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا تھا تو مجمع بھی جمع کیا تھا, سوالات کا مجمع تھا, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کا انتظار ان کو پیچھے بلایا. اور حضور نے جب سوالات وہ افراد جو سارے 3 سٹار ہیں, اب 3 سٹار کی اصطلاح جو ہے وہ پاکستانیوں سے بڑھ کے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, جو یہاں پر ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اسے آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو, یعنی سارے صحابی ہیں وہاں پر, سارے حاجی ہیں, سارے مسلمان ہیں. سوالات کے مجمع میں جب حضور نے, یا جملہ بدل کے کہوں کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کیا تو وہ علی جو پہلے ہی بہت بلند تھا کتنا علی ہو رہا ہوگا. تو عرض خدمت یہ, امام علیہ السلام نے جس شے کو عزاداری میں سب سے اہم سمجھا نا وہ تھا گریہ, وہ تھا غم کی کیفیت. یعنی اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی تقریر کے لیے بھی, یہ جو ہماری 50 منٹس کی گفتگو ہے نا اس میں جو فضائل کا حصہ ہے یہ شاعر اللہ میں ضرور ہے, یہ امر اہل بیت ضرور ہے, لیکن عزاداری فقط آخری وہ 5-7 منٹ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اصل عزاداری جو مصائب ہیں, یعنی اگر سب کچھ ہے اور مصائب نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہوئی. ابھی جب گریہ نہیں ہوا تو عزاداری پوری نہیں ہوئی. ابھی ذہن میں رہے گا آپ کے انشاءاللہ. اس لیے کبھی اس بار میں کمی نہ کریں نہ بخل کریں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام جب ہم اس غم کو مناتے ہیں اور یاد امام حسین علیہ السلام کو رکھتے ہیں تو اس کی قرآنی بنیادیں بھی ہیں. میرا موضوع ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. تو آئیے بس بات تقریباً شروع ہونے لگی. قرآن میں ہے نا جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے اللہ نے بار بار کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. یہ 7 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے. یہ 7 میں سے 5 آیتیں سورہ مریم کی, 2 آیتیں سورہ صاد کی ہیں. اے حبیب اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت مریم کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ابراہیم کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت ادریس کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت موسیٰ کو, اس کتاب میں یاد کیجیے حضرت اسماعیل کو, اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد داؤد کو, اس کتاب میں یاد کیجیے ہمارے عبد ایوب کو. پروردگار یہ 1400 سال پرانی کتاب اور اس سے بھی 2,000 سال پرانے قصے تو کتاب میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے یہاں پر؟ یہ انسپریشن ہے. جب آپ یاد کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم تو بت شکن, میں باہر کے بت کی تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی. تو جب ابراہیم بت شکن کو یاد کریں گے تو اپنے اندر کا بت تو سب سے پہلے توڑیں گے. جو کسی کے اندر کا بت ہوتا ہے نا وہ کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے خود اس شخص کے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے اندر کا جو بت ہے, اگر اللہ نہ کرے کچھ ہے, ہو سکتا ہے میرا بت آپ کے بت سے کاملاً ڈفرینٹ ہو. میرے اندر کا بت فرقی شہرت ہے, آپ کے اندر کا بت بزنس ہے. بت کا مطلب کیا ہے؟ بت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو للہیت سے ہٹا دے, اللہ کے راستے سے ہٹا, وہ بت ہے. تو وہ میں نے خود توڑنا ہے. جو میرے آپ کے اندر کا بت آپ نے خود توڑنا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کا بت کون سا ہے, آپ نے خود توڑنا ہے. تو یہ انسپریشن ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعے کو سنیں گے وہ شکن تھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے, مناجات کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طور پہ جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو سنیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کا مال لے لیا, ان کی اولاد لے لی, مریض بھی ہو گئے, صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے, یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایوب سے ان کا خدا راضی نہیں ہے, اس لیے کے بعد ایک مصیبت آتی ہے. یہ بھی ہمارا کبھی کبھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت زیادہ مصیبت آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. غلط کانسیپٹ ہے یہ. ورنہ ائمہ علیہ السلام کو کیا کریں گے, ان کی زندگی مصائب میں گزری ہے. کبھی یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی کو قابل سمجھتا ہے تو اسے تکلیف شرعی دیتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو جانور کو تکلیف شرعی تھوڑی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام پر سمجھتا ہے تو اسے کوئی عہدہ دیتا ہے.